السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں تمام میرے دوست ٹھیک ہوں گے، اور آج پھر ہم آپ سے لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کا حصہ بنیں۔ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے سود۔ وہ کیا ہے؟ سود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے جن کا نام خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آج کل بھی لوگ سود کا بڑا کاروبار کرتے ہیں، سارے معاملات لوگ سود پہ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جو سود کا رزلٹ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ ہم سود کا کاروبار تو کرتے ہیں، لیکن یہ سود ہے کیا ہے، اس کے نقصان کیا ہیں؟ تو آج ہم خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اور آپ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی جو تھے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ بھی سود کا کاروبار کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سود پہ پیسے دیا کرتے تھے، اور لوگ آپ سے سود سے پیسے لیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں سے زبردستی سود واپس لیتے تھے۔ اسی طرح یہ زندگی کے معاملات گزر رہے تھے۔ ایک دن ایک عجیب ماجرا ہوا۔ آپ کسی کے گھر میں پہنچے سود لینے کے لیے۔ وہ آدمی تو وہ گھر میں نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی نے آپ کو کہا کہ میرا شوہر جو ہے اس کے پاس سود ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، روپے نہیں ہیں۔ اور اس عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، ہم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت تیار کرنے والے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بکری ہے، تو وہ اس بکری کو اٹھا کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے پکاؤ اور اس کا گوشت بناؤ، اس کو تیار کرو، اچھا طریقے سے پکاؤ۔ یہ بکری جو میں سود میں ملی ہے، ہم کو میں سود لے کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں آگ جلانے کے لیے لکڑی نہیں ہے۔ آپ نے پھر کیا اٹھے، جس کسی سے سود لینا تھا سود کے بدلے وہ لکڑی لے آئے۔ جب وہ لکڑی لے آئے اور آپ کی بیوی نے اس گوشت کو اچھے طریقے سے بنا کر ہنڈیا میں ڈال دیا اور چولہے پہ رکھ دیا۔ جب وہ پکنے شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ تیار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے۔ دروازے پہ ایک سائل دستک دیتا ہے، آپ اس کو اندر سے اس کو منع کر دیتے ہیں، اس کو کھانا نہیں دیتے۔ جب وہ کھانا تیار ہوتا ہے، آپ کی بیوی اس ہنڈیا سے گوشت نکالنے لگتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو بکری سود میں ملی تھی اور لکڑی جو آپ نے سود سمجھ کے لے آئے تھے، اٹھا لے آئے تھے، کیا ہوتا ہے؟ اس ہنڈیا میں تازہ خون اور تازہ گوشت ہوتا ہے، اور آپ کی بیوی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کی منحوس شکر کا سایہ ہمارے گھر پہ پڑ گیا ہے۔ آپ جو کاروبار کرتے ہیں اس کی وجہ سے آج میری ہنڈیا میں یہ دیکھو خون، تازہ خون ہے۔ آپ کا دل ہل جاتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حتیٰ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ آپ اگر محلے میں گزرتے تھے تو لوگ بچے ہی کہتے تھے اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور ہے۔
اگر اس کی چیٹیں ہم پہ بھی پڑ گئیں تو ہم پہ بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ جب آپ نے بچوں کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ خواجہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، جا کے توبہ کرتے ہیں، سود سے توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں کہ مولا آج کے بعد میں سود نہیں کھاؤں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود دوں گا، بلکہ آپ نے تمام لوگوں کو سود معاف کر دیا۔ جتنا بھی مال آپ کے پاس تھا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، بلکہ آپ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے لگے، اپنے رب کو یاد کرنے لگے، اپنے رب سے آپ نے دوستی لگا لی، محبت کی باتیں کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ ایک نیک رستے پہ چل پڑے۔ اور جب آپ بچوں کے درمیان سے گزرتے تو بچے کہتے یہ دیکھو یہ حبیب العباد گزر رہا ہے، آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب آپ گھر جاتے تو بیوی کہتی ہے کہ کیا کما کے لائے ہو؟ آپ نے کہا میں جہاں کام کرتا ہوں وہ آدمی بڑا نیک ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے مزدوری مانگوں۔ وہ کہتا ہے جب 10 دن ہو جائیں گے میں خود تمہاری مزدوری ادا کر دوں گا۔ حتیٰ کہ آپ صبح گھر سے نکلتے تھے سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، حتیٰ کہ جب 10 دن مکمل ہو گئے شام پڑ جاتی ہے، پھر دل میں خیال آتا ہے میں نے تو بیوی کو کہا تھا جہاں میں کام کرتا ہوں وہ 10 دن کے بعد مجھے میری مزدوری ادا کرے گا، تو آج تو میرا دامن خالی ہے، میرا ہاتھ تو خالی ہے۔ حتیٰ جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، گھر میں اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور 3000 درہم آپ کی بیوی کے پاس ہے۔ اس بیوی نے کہا جہاں تم مزدوری کرتے ہو وہ کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا اچھا ہے کہ اس نے اچھے اچھے کھانے بھی بھیجے ہیں اور 3000 درہم ہم کو دے کے گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر خواجہ حبیب اجمی اچھی مزدوری کرے گا تو ہم اور اس کو عطا کریں گے۔ یعنی کہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ اپنی زندگی کی یادوں کو وابستہ کر لیا، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرات آج جو لوگ اس سود جیسی گناہ میں شامل ہیں اور خدا را اس سے نکلیں، یہ سمجھیں کہ خون اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، مردہ خون کا پلا رہے ہیں، مردہ گوشت کھلا رہے ہیں، اس جیسی منحوس سے توبہ کریں۔ استغفار وما علینا البلاغ۔